شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور اللہ نے ہی تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے عنایت فرمائے اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں و زمینوں سے روزی پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون، روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔